السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل فقال علیہ الصلاة والسلام علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. رواہ النسائی وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب. معزز حاضرین، ایک 10 منٹ میں انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح میں آج کے فجر کے بعد کے اوقات کو گزاریں گے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا ایک قصہ ہے، انشاءاللہ 1 منٹ میں بیان کر کے اپنے حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دو. لہذا کوئی بھی صحابی اسلام قبول کرتے، صحابی بن جاتے تو کہتے جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو اپنی قوم والوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ. اس ارادے سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، اپنے قوم پر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو پورا قبیلہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، پورا دشمن بن گیا قبیلہ. تو ایسے موقع پر یہاں تک کہ قوم والوں نے ان کو مارا پیٹا بھی، یہاں تک کہ لہو لہن ہو گئے. ایسا ہوا واقعہ. اس کے بعد وہ اپنے قوم سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے جو ہے آرام کرنے لگے. روایت صحیح ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. تو ایسے میں نیند لگ گئی، ان کو نیند لگ گئی اور پہلے سے بھوکے بھی تھے. پورے قوم والوں نے مارا، لہو میں نہلا دیا اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. تو ایسے وقت میں یہ ہوا کہ ان کو نیند لگ گئی، بھوک بھی تھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آیا ہے، ساتھ میں دودھ لایا ہے. دیکھو اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کرنے سے کیسے غیبی مدد ہوتی ہے. وہ فرشتہ کہنے لگا اے ابو امامہ دودھ پیو. یہ پینے لگے، ابھی پیو اور پیو، یہاں تک کہ پوری بھوک مٹ گئی. یہاں تھوڑی دیر کے بعد قوم والوں نے ان کو جو مارا تھا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے آئے. کہاں ہے ابو امامہ؟ آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. تو قوم والے پریشان ہو کر جن کو مارا جو ہے لہو لہان کر دیا تھا، اپنے ہاتھ میں توشہ لے کر حضرت ابو امامہ کو تلاش کرتے کرتے درخت کے نیچے پہنچے. آ کر درخت کے نیچے پہنچ کر حضرت ابو امامہ سے معافی مانگنے لگے اور کہا اے ابو امامہ یہ کھا لو. تو اس وقت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے بھروسہ تھا. کہنے لگے مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے. یہاں دیکھیے دعوت کا کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے ہوتی ہے. موجودہ ہندوستانی حالات میں بھی ہمارا ایک ہی حل ہے کہ ہم جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اسی مذہب اسلام کی طرف دعوت دیں. غیبی مدد سے ہی مکمل طور پر حالات بدل سکتے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی کئی روایتیں ہیں. ایک موقع سے آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے کسی کام کا حکم دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ نفل روزے رکھو، اس لیے کہ نفل روزے رکھنے کی طرح اور کوئی نیکی نہیں ہے. اس حدیث پر غور کرنے سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے اندر خیر اور بھلائی کو معلوم کرنے کا جذبہ بڑا زیادہ ہوتا تھا. آج یہ جب آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو نیند آتی ہوگی، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، درس دینے والے کو، درس کو، موضوع کو سب ایک ہی جملے میں ختم کر دیتے. کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی جو بات بتائی جا رہی ہے عمل کی نیت سے سنے. کوئی بھی بولے کہ دیکھو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو کیسے خیر اور بھلائی کے بارے کے جاننے کے بارے میں حرص تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون مربی افضل ہو سکتا ہے. ایک کس سوال کے کئی جواب دیتے. ایک صحابی آ کر پوچھتے کون سا عمل افضل ہے، بولے تو اللہ کے نبی بولتے اللہ پر ایمان لانا. ایک کو بولتے کھانا کھلانا، ایک کو بولتے والدین کی خدمت کرنا، ایک کو بولتے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے حالات کو لوگوں کے ذہن کا معیار رکھ کر مکمل طور پر ہمیں جواب دینا چاہیے. اسی طریقے سے اس حدیث سے اور ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے
فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزے کی بھی مکمل طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزہ دیکھنے سے چھوٹا ہے مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ مگر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ دیکھو حضرت صحابہ کرام فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت فرمائی کہ اے ابو ہریرہ یہ 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں ان کا اہتمام کرو۔ یہاں درس میں ماشاءاللہ کئی نوجوان بھی آئے ہوں گے جو صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ صرف رمضان اللہ کی اطاعت کرنے کا موسم نہیں بلکہ مرتے دم تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کیسی بات ہے، حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، طلاق نہیں دیا تھا، طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جبرائیل اگر کیا بولتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حفصہ کو طلاق دینے کا جو ارادہ کیا تھا اپنا ارادہ واپس لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بیوی کے اندر 2 خوبیاں ہیں۔ وہ کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وہ نفل روزے زیادہ رکھتی ہے ماشاءاللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات میں عبادت بھی کرتی ہے۔ یہاں دیکھو معلوم ہوا اللہ کے نبی کے بیوی کے اندر یہ خوبی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو آسمان سے جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے بیوی سے رجوع کر لو، یہی وہ حفصہ ہیں اور جو تمہاری دوسری بیویاں ہیں جنت میں بھی آپ کی بیویاں بن کر رہیں گی۔ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے باہر سے دیکھے تو اندر کا دکھے گا، اندر کا دیکھے تو باہر کا دکھتا۔ بعض مطلب آپ دیکھتے ہیں کار کے اگر وہ گلاس کالے ہو گئے تو اندر لوگ کیا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون بیٹھے ہیں بول کے، ویسا نہیں ہوگا جنت میں۔ فرمایا جنت کے کمرے ایسے ہوں گے باہر کھڑے تو اندر کا نظر آئے گا، اندر کا کھڑے تو باہر کا نظر آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت میں کمرے کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں کے لیے ہیں جو لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اگر ان جنت کے کمروں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں فرض روزوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین دیکھیے یہ نماز، زکوٰۃ، حج یہ ارکان اسلام ہے 3 کے، اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، مگر روزہ بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ روزہ ہیں میں نہیں جانتا، میں روزہ ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اخلاص پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر آتا ہے۔ حضرت ایک نام آتا ہے، نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ 40 سال تک روزہ رکھے، نفل روزہ 40 سال تک روزہ رکھے، تو وہ روزہ جو رکھے تھے وہ نفل روزے کا جو ہے خبر اپنے بیوی تک نہیں ہوئی۔ کیسا سحری کرتے ہوں گے، کیسا افطار کرتے ہوں گے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک بڑی چادر لے لیے تھے، نماز فجر سے 15 منٹ پہلے بھر کے اوڑھنے کو نکل جاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے لوگ بولتے یہ راستے میں جاتے ہوئے 100 کی روٹی چباتے تھے، وہ سحری، وہ روڈ پر ہو رہی سحری اور معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کو جاتے ہوئے تھوڑی روٹی لے لیتے، اپنے بغل میں رکھ لیتے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ افطار کر لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے اسلاف کی طرح اپنے روزوں کو چھپانا چاہیے۔ انشاءاللہ 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ درس کے آخری میں ایک بڑی اہم بات آتی ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو ڈیلیوری ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر اس کے لیے خون کی گولی لکھتی ہے، فولک ایسڈ، کیلشیم گولی لکھتی ہے تاکہ اس نے 9 مہینے جو برداشت کیا تھا اس کی طاقت دوبارہ واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے کینسر کی بیماری ہے، ٹائیفائڈ ہے، ان تمام بیماریوں سے انسان کا جسم ہلکا ہوتا ہے تو ہم خون کی گولیاں، کیلشیم کی گولیاں سب لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ اپنے آپ کو اس کے بارے میں تیار نہیں کیے
کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں میزان میں ترازو میں جب تولے گا تو ہم کو وزندار کیسے ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو مضبوط کرنے، اپنے پٹھے کو مضبوط کرنے، طاقت کو مضبوط کرنے مہینے کو 1,500 روپے کا دے کر جم کو جاتے ہیں. لیکن آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ دنیا والوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں اس کے ترازو میں وزندار ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی دکان میں جاتے تو دیکھتے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں بٹ رکھتے ایک میں تولتے. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ترازو قائم کیا جائے گا. اہل علم نے بتایا قیامت کے دن ترازو ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے. اور یہ ترازو کتنا بڑا ہے معلوم؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ترازو قائم کرے گا قیامت کے دن، ایک ایک پلڑا اتنا بڑا اور چوڑا ہوگا اگر اس میں زمین و آسمان کو بھی وزن رکھا تو وزن کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر، کس قدر ہوگا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ترازو میں اگر ہم بھاری بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں. ایک بات یہاں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو تولے گا، عمل کو تولے گا. اس بارے میں علماء نے 3 باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خود اٹھا کے بٹھائے گا اس میں. اللہ اکبر، کیا ہوگا حال. ہم دنیا میں ڈاکٹر کے پاس گئے تو اپنا وزن تولتے، لیکن کبھی اس ترازو میں اپنے آپ کو بھاری بنانے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرو. بعض لوگ بولتے کہ بعض علماء نے یہ کہا انسان کے جو اعمال کا رجسٹر ہے وہ اٹھا کر رکھا جائے گا تو ترازو جو فائل ہوگی. بعض لوگوں نے کہا اخلاق الگ تولے جائیں گے، رشتہ داری الگ تولی جائے گی. لہٰذا اس ترازو میں بھاری بننے کے لیے ہم کو مکمل طور پر 8 کام کرنا چاہیے جو علماء نے بتائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ اور قائم کردہ ترازو میں سب سے اگر کوئی چیز بھاری ہوگی تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ ہمیں اپنے زبان سے بولنے کا مطلب نہیں ہے، دل سے اقرار کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل میں سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا. لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے پلڑے میں سارے لوگوں کو رکھا جائے، دنیا اور اس میں پائی جانے والی حتیٰ کہ آسمان میں پائے جانے والی مخلوق کو بھی رکھا جائے گا. لا الہ الا اللہ اس پر بھاری رہے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ایک موٹے کافر کو لایا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہے گا. مگر ایک دبلا پتلا انسان اگر وہ مومن ہے وہ اپنے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بھاری ہوگا. اسی طریقے سے بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں کلمات ترازو میں بڑے بھاری ہیں. بلکہ صحیح مسلم میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ بولتا ہے تو اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے اپنے گھر سے، جویریہ کو دیکھا جو اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں. جا کر واپس آئے تو بھی وہاں بیٹھی ہیں جویریہ. اللہ کے نبی نے پوچھا جویریہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میں تم کو شارٹ بتاتا ہوں لیکن یہ تمہارے لیے قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوگا. وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ. نماز کے بعد کے اذکار کے اہتمام کوئی معمولی نہ سمجھو. آج کل نماز کے بعد یا تو ہم فوراً بھاگ جاتے یا فوراً موبائل دیکھتے. یہ بات یاد رکھو آپ لوگ، ہمیشہ کی بات یہ مرتے دم تک اس بات کو دامن سے باندھ کر رکھو. نماز کے بعد جب تک وضو نہیں ٹوٹتا یا آپ بات نہیں کرتے فرشتے آپ کو کیا کرتے رہتے؟ دعائیں دیتے رہتے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ بخش دے اس کو، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا. لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ نماز کے بعد بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ بات کرنا شروع کریں سمجھاؤ یہ فرشتوں کی دعا سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. لہذا نہیں ہونا چاہیے، آپ بات مت کرو. حتیٰ کہ ہم نے عرب میں دیکھا نماز پڑھے تو رائٹ میں لیفٹ میں کون بیٹھا دیکھتے ہی نہیں انہوں. آج کل ہم لوگ نماز ہوتے ہی باتیں کرنا شروع کر لیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اعلان بھی تھوڑی دیر کے بعد کرے تو بڑا اچھا ہے، جیسا کہ بعض مساجد میں ہم دیکھتے ہیں. یہ نماز کے بعد کے اذکار کے اہتمام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم زبان سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو میزان میں یہ 1000 کا ثواب مکمل طور پر ملے گا. اسی طریقے سے قیامت کے دن ترازو میں جو عمل بھاری ہوں گے اس میں نابالغ بچوں کی موت پر صبر بھی ہے. اگر کوئی ماں باپ ہیں ان کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں، اگر وہ ماں باپ صبر کرتے ہیں تو ان کا یہ صبر قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوگا. اسی طریقے سے اخلاق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق قیامت کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. روزہ اور اسی طریقے سے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت. آج ہمارا حال یہ ہے بیمار ہوا تو عیادت بھی نہیں کرتے. آج لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی بھی جو ہے اہمیت نہیں ہوتی. ایسا لوگ ڈرتے, وہ ایسا ہے ہمیں آخرت کا ڈر اور قبر کا عذاب ڈر ہوتا, جنازے کو دیکھ کے لوگ بھگ جاتے. حالانکہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے ایک پہاڑ کا ثواب, اور تدفین میں گئے تو اور ایک پہاڑ کا ثواب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ذرا غلط سمجھ گئے. کیا سمجھے انہوں؟ صرف نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو 2 پہاڑ کا ثواب ملتا سمجھ گئے انہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا ابن عمر 2 جگہ گئے تو 2 پہاڑ کا ثواب ملتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے اپنا ہاتھ زمین پر مار کر بولے اللہ کتنے پہاڑوں کا ثواب کھول دیا میں. اور اس روایت کے بعد آتا ہے روایتوں میں ابن عمر مدینے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے. اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بندے کے اندر جتنا ایمان ہوگا, عقیدہ صحیح ہوگا, وہ بھی قیامت کے دن ترازو میں اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا. آپ کسی کے کپڑوں کو, ٹوپی کو, جھبے کو, داڑھی کو دیکھ کر اس کے باطن کا مذاق کبھی نہیں اڑا سکتے. ظاہر کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا. ہو سکتا ہے وہ آدمی اللہ کے پاس آپ سے زیادہ بہتر ہو. یہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اللہ کے نبی کے واسطے وضو کا پانی رکھتے, مسواک لا کے دیتے, جوتے رکھتے, یہ تینوں کام کرتے تھے. ایک دن وہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو کیا ہوا, اتنے دبلے پتلے تھے ان کی پنڈلیاں, ہوا یہ تو ایسے ایسے ہلتے تھے جیسے بولتا نا کاڑی کسی کا وہ حضرتا ہے تو بولتے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب چڑھے جھاڑ کے ساتھ حضرنے لگے ادھر ادھر. تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو دل بڑا خراب ہوا کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ میرے باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا, کہا اتعجبون من دقت ساقی, کہا اے صحابہ کی جماعت تم ان کے باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں قسم اس وقت کھاتے جب بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر قیامت کے دن اگر ابن مسعود کے صرف 2 پیروں کو, پورے جسم کو نہیں, ان کے 2 پیروں کو اگر ترازو میں رکھا جائے احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. بہرحال اس درس سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فرض روزوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو, جمعرات کا, اسی طریقے سے پیر کا, عرفے کا, اور 13, 14, 15 کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ہم جسمانی طور پر موٹے اور وزندار ہونا چاہتے ہیں نا, وہ قیامت کے دن ترازو میں وزندار ہونے کے لیے جو عمل بتائے گئے ان تمام عمل کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرض روزوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے, اور ترازو میں جو ترازو کو بھاری کرنے والے جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.